اللہ پاک نے پارہ نمبر 12 آیت نمبر 160 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی، مرحبا، ماشاءاللہ الرحمن۔ رمضان شریف کا یہ ماہ مبارک اور رمضان شریف کا اسی سال کا ماشاءاللہ پہلا جمعۃ المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بڑے مقدس اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ سامعین محترم، میں عرض آج آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی جو حکم آیا ہے، اللہ پاک نے دو چیزیں اس میں ضرور بیان فرمائی۔ ایک ہے جزا اور دوسری ہے سزا۔ پہلے اللہ پاک نے جزا سے ثواب کا ذکر فرمایا ہے، انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے سزا کا بھی ذکر ساتھ ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھے ہوئے فرض ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے پارہ نمبر 12 آیت نمبر 160 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے ان قریب وہ غنی کا جنگل پائیں گے۔ ایک اور مقام کے اندر قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب آپ ذکر ہو رہا ہے جزا کا اور سزا کا، دونوں چیزیں ہی آپ نے، میں نے، ہم سب نے ایز اے مسلمان مد نظر رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے جب نماز کا ذکر فرمایا تو ساتھ بہت بڑے ثواب کا ذکر فرمایا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، میرا قرب ملتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، مجھ سے پیار کرنے لگ پڑتا ہے میرا بندہ، اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا نماز کے بدلے میں اسے جنت دوں گا۔ اب دوسری طرف نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں جو جزا اور سزا کے بارے میں ذکر فرمایا کہ سزا کیا ہوگی اگر ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی ایک وادی ہے جس سے خود جہنمی بھی پناہ مانگتے ہیں، اور یہ ان احباب کے لیے ہے جو نماز کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت گزار کے پڑھتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو ذکر فرمایا اس کے اندر فرمایا پڑھ لیتے ہیں، یعنی نظریہ ضرورت، پڑھ لی نہ پڑھی، سستی، غفلت، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سستی سے کام لیتے ہیں، اور جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب آپ ذی وقار پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، آپ کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ پس فرمایا جس مسلمان نے نماز کا انکار کیا، انکار کرنے والے کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ ذی وقار اسی طرح سے بے نمازی کے لیے 15 سزائیں جو ہیں اس کو دی جائیں گی، اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ جیسے یہ حدیث آتی ہے، اگر بندہ دل و دماغ سے سنے، مخلص ہو کے سنے، تو یقین کریں اس کا ضرور بضرور نماز کی طرف تو دھیان جائے گا، توجہ جائے گی، دل کرے گا کہ نہیں یار، کامل ایمان والا ہو، اگر وہ ایمان رکھتا ہے، اگر وہ اللہ رسول پہ ایمان، بروز قیامت اور رسولوں پہ، کتابوں پہ ایمان لانے والا ہے، اس ساری صورتحال کو اپنے آگے رکھتے ہوئے جب وہ یہ حدیث سنے گا تو ضرور اس کا دل جو ہے وہ نماز کی طرف ضرور ضرور جائے گا۔ اب آپ فرمایا کہ اس کو جو 15 سزائیں ہوں گی، تو فرمایا 6 سزائیں وہ ہیں جو اس کو دنیا کے اندر ہوں گی،
اب اس میں حدیث کے جس طرح حدیث میں آیا ہے روبرو میں اسی طرح آپ کو حدیث سنا رہا ہوں تاکہ ہماری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف چلے جائے، ہمارا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف چلے جائے، ہم نماز کی عادی بن جائیں اور نماز میں کے معاملے میں سستی، غفلت، لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ فرمایا نمبر 1 جو بے نمازی ہے اس کی عمر سے برکت کم کر دی جائے گی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا۔ نمبر 3 فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بے نمازی کے عمل خیر کا ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4 فرمایا اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ اللہ رب العالمین آسمانوں تک بلند نہ فرمائے گا۔ فرمایا نمبر 5 دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی بے نمازی سے۔ اور فرمایا نمبر 6 نیک لوگوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اب آپ فرمایا موت کے وقت جو 3 اس کو سزائیں دی جائیں گی، حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1 کہ بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا۔ نمبر 2 بے نمازی بھوکا مرے گا۔ نمبر 3 مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ پوری دنیا کا اگر پانی بھی پلا دیا جائے تو وہ پیاسا ہی رہے گا۔ یہ موت کے وقت کی جو سختیاں بیان کی گئی ہیں بے نمازی کے لیے۔ فرمایا قبر میں 3 سزائیں بے نمازی کو ہوں گی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس پر قبر کو اس طرح تنگ کر دے گا کہ اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اب آپ فرمایا اور نمبر 2 اس کی قبر کو آگ بھڑکا دی جائے گی اس کی قبر میں، جس کے ذریعے انگارے میں دن رات وہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ فرمایا نمبر 3 کہ اس پہ ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ فرمایا اور جس کی آنکھیں ہوں گی آگ کی، ناخن ہوں گے لوہے کے، ہر ناخن کی لمبائی جو ہے وہ بے حد وسیع ہوگی۔ فرمایا بجلی کی مثل کی آواز وہ پکارے گا اور کہے گا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ وہ گنجا سانپ کیا کہے گا؟ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے بدلے میں میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں، اسی طرح ظہر کی نماز ضائع کرنے کے بدلے میں میں تجھے عصر تک مارتا رہوں، عصر کی نماز ضائع کرنے کے بدلے میں میں تجھے اب آپ ذی وقار وہ گنجا سانپ کہے گا کہ میں مغرب تک اور مغرب کی عشاء تک اور عشاء کی صبح تک میں تجھے مارتا رہوں۔ اب آپ یہ فرمایا یہ بے نمازی کے لیے سزائیں حدیث کی روح سے، صحیح الحدیث کی روح سے وہ یہ بے نمازی کے لیے سزائیں۔ فرمایا 3 قیامت کے دن اس کو جو سزائیں دی جائیں گی، نمبر 1 اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ نمبر 2 حساب کے وقت اللہ پاک اس کی طرف ناراضگی والی نظر دیکھے گا، اس کے ذریعے اس کا گوشت جو ہے وہ اس کے منہ سے جھٹ کے نیچے گر پڑے گا۔ اور نمبر فرمایا 3 اللہ تعالیٰ اس کا حساب بے نمازی کا سختی سے لے گا، جس سے زیادہ کوئی طویل عذاب نہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا اسے دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اب آج لوگ نماز کے رمضان کے مہینے میں بھی نماز کے معاملے میں بے حد سستی کر رہے ہیں۔ آپ اور میں اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ اور میں اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ گھروں کے گھر بے نمازیوں سے بھر چکے ہیں، محلوں کے محلے بے نمازیوں سے بھر چکے ہیں، بلکہ شہروں کے شہر بے نمازیوں سے بھر چکے ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک مہینہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، میرے بھائیوں کسی صورت بھی ہمیں نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اسے وقت گزار کے نہیں پڑھنا چاہیے نماز کو۔ اس کے لیے ہمیں ضرور بضرور کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً جو میں نے حدیث بیان کی ہیں اس کے اندر جو سزاؤں کا ذکر آیا ہے، آپ اور میں ضرور اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔